السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے 28ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ المجادلہ سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المجادلہ کے تحت 3 بنیادی مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر زہار کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اس کا ایک طریقہ وہ یہ اختیار کرتا تھا کہ وہ یہ کہتا اپنی بیوی سے کہ تم مجھ پر ایسی ہی حرام ہو جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، تو اس طرح طلاق ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس وقت ایک صحابی اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زہار کیا اور اس کو کہا کہ تم مجھ پر ایسی ہی حرام ہو کہ جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے۔ اس وقت ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، شکایت کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ خاتون تکرار کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنے شوہر کی شکایت اللہ عز و جل سے لگاتی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے، جس میں زہار کے بنیادی احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جاتے ہیں کہ آج کے بعد تمہاری جو وہ مائیں جنہوں نے تمہیں جنا وہ تمہاری حقیقی مائیں ہیں، تمہارے بولنے سے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن سکتی۔ تو آج کے بعد اگر کوئی شخص زہار کرے گا اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے گا تو اس کو سب سے پہلے یا تو گردن آزاد کرنی پڑے گی۔ اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے اس میں تو پھر وہ 60 دن لگاتار یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کا پابند ہے۔ پھر اگر اس میں یہ طاقت بھی نہیں ہے تو اس کو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس صورت میں سرگوشی کے آداب بتائے ہیں کہ کوئی بھی شخص تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، وہ گناہ پر مشتمل، زیادتی پر مشتمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل سرگوشی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر آگے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے ایمان والو، تم جب بھی سرگوشی کرو تو تم نیکی اور تقوی پر مشتمل سرگوشی کرو، تم گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر سرگوشی مت کرو۔ منافقین کو اور مشرکین کو، یعنی منافقین اور یہودی مدینہ کے اندر، ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم آپس میں اس طرح بیٹھ کر سرگوشی مت کیا کرو، لیکن اس کے باوجود وہ نہ روکے۔ وہ جب بھی کوئی مسلمان گزرتا تو آپس میں یہ کانوں میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگتے، صرف مسلمانوں کو غمگین کرنے کے لیے کہ ہمارے خلاف کوئی بات کر رہا ہوگا۔ تو ان کو روکا گیا، وہ نہیں مانے، ان کی مذمت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر 3 ہیں تو تیسرے کی اجازت کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے وہ غمزدہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم نے آپس میں کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے اور ہم 3 ہیں تو اس سے اجازت لے کر بات کریں تاکہ اس کے دل میں کوئی بات نہ آئے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آخر میں اس پارے کے آخر میں اللہ عز و جل نے، اس صورت کے آخر میں اللہ عز و جل نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ دوستی نہ کریں، لیکن منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، دوستی کی پینگیں بڑھاتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے منافقین کی حالت بتائی ہے کہ وہ یہودیوں کو دوست بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میرے سامنے بھی اپنے اسلام کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جلیں گے اور شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، شیطان نے ان سے اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔
تو یہ دراصل حزب الشیطان ہیں، شیطانی لشکر ہیں، اور شیطانی لشکر خسارے والا لشکر ہے۔ آگے اللہ عز و جل نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا لشکر ہے، یہ حزب اللہ ہے، اور یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ کہ جو حزب اللہ ہے نا، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے۔ اس پارے میں جو دوسری صورت ہے سورۃ الحشر، اس میں اللہ عز و جل نے بنو نذیر کی جلاوطنی کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس صورت کو سورۃ بنو نذیر کہا کرتے تھے۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کے 3 قبائل وہ مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہاں پر بنو نذیر کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اپنے پاس بلایا اور ایک بہت بڑا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ واپس آتے ہیں اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ جا کر بنو نذیر کا محاصرہ کرتے ہیں۔ محاصرہ کرنے کے کچھ دن بعد بنو نذیر اس شرط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محاصرہ توڑنے کی گزارش کرتے ہیں اور آمادہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ مدینہ سے نکل جائیں گے، ہمیں جلا وطن کر دو، ہم ڈیپورٹ ہو جائیں گے، بس اب ہمیں چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور بنو نذیر اپنے گھروں کا سارا سامان، اپنے گھروں کی چوکھٹیں تک اور شتیر تک، یعنی جو بہت ساری گھروں کے اندر اہم ترین چیزیں، یا وہ حتیٰ کہ وہ گارڈرز اور وہ بھیمے تک اکھاڑ کر لے گئے کہ جن پر وہ چھتیں ڈالے کرتے تھے، کیونکہ دنیاوی مال سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر خراب کرتے رہے، بنو نذیر یہ یہودی۔ تو وہ ان کی جلا وطنی کا ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں ہی اللہ عز و جل نے ان کو سزا دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بات نہ لکھتا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قتل کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ جلا وطن ہوتے ہیں، اور جلا وطن ہونے کے بعد آگے بتایا گیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہ تو ان کے خلاف کوئی گھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ دوڑائے، نہ ان کے خلاف لڑائی کی، تو اب جو یہ ان کے جانے کے بعد جو یہ مال مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے، یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے ہوگا، اور مال غنیمت کا تو 20% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، اس مال کا 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ آگے اللہ عز و جل نے مہاجرین اور انصار کی تعریف بیان کی ہے کہ مہاجرین یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، یعنی ان کا مال چھین لیا گیا، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ صرف اس لیے ہجرت کی انہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کر سکیں۔ وہ اللہ سے اس کے فضل اور رضا کی چاہت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر تعریف کی ہے مہاجرین کی، کہ اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے انصاریوں کی تعریف کی کہ انہوں نے ان کو جگہ دی، مہاجرین کو ویلکم کیا، اور وہ خود پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے خلاف ان کے اپنے دل میں تنگی آنے نہیں دیتے۔ آگے پھر منافقین کی جو مذمت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ یہودیوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ اگر تم لڑو گے ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور اگر تمہیں نکالا جائے گا ہم بھی تمہارے ساتھ جلا وطن ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ منہ پھیرنے والے، یہ پھر جانے والے جھوٹے لوگ ہیں۔ اور وہی ہوا جب بنو نذیر کو نکالا گیا تو ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں نکلا یا اس کی حمایت میں لڑا۔ اور اسی طرح آگے پھر یہودیوں کی مذمت بھی کی گئی، ان کی بزدلی کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت ہے، وہ لڑ نہیں سکتے مسلمانوں کے ساتھ، مگر یہ کہ مضبوط قلعوں میں بند ہو کر یا دیوار کی آڑ لے کر۔ بظاہر وہ سارے ایک نظر آتے ہیں کہ سب متفق ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بہت بڑا اختلاف ہے، یہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ آگے پھر سورۃ الممتحنہ کے تحت اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مشرکین سے اظہار لا تعلقی کرے، اعلان برات کرے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب ان کی ساری وفاداریاں، ساری محبتیں، ساری دوستیاں، ساری ہمدردیاں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مفسرین اس صورت کے تحت حاطب بن ابی بلتع جو کہ ایک بدری صحابی تھے، مخلص مسلمان تھے،
ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تو چونکہ ان کے بچے مکہ میں تھے تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کے بارے میں خط لکھا اور ایک خاتون کے ہاتھ وہ خط روانہ کر دیا، صرف اس نیت سے کہ جب میں احسان کروں گا مشرکین مکہ پر تو میرے بچے محفوظ رہ جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ خط پہنچنے سے پہلے ہی اس خاتون سے وہ صحابہ کرام کو بیچ کر وہ خط لے لیا واپس۔ اور حاتب بن ابی بلتہ چونکہ ایک مسلمان مخلص صحابی تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے بعد باقی جو مسلمان تھے ان کو سختی سے منع کیا گیا کہ آئندہ وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس صورت کا جو آخری حصہ ہے اس میں مسلمان وہ عورتیں جو ہجرت کر کے مکہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جانچیں۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین مکہ کا مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی مرد مدینہ آئے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن ہوا یہ اللہ کا کرنا کہ کچھ خواتین وہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے جب وہ مدینہ پہنچی ہیں تو مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدہ کے بارے میں بتایا کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ مردوں کے بارے میں ہوا تھا، معاہدے کی روح سے میں خواتین کو واپس لوٹانے کا پابند نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان عورتوں کا ایمان جانچیں پہلے کہ واقعی یہ مومنات ہیں، پھر اگر یہ مومنات ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بیعت کریں۔ کن باتوں پر؟ 6 باتوں پر آپ بیعت کریں کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت کریں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، بہتان ترازی نہیں کریں گی، اور ہر نیکی کے کام میں وہ آپ کی فرما برداری کرے گی۔ آگے سورۃ الصف میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی تعریف کی ہیں جو بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، مسلمانوں اہل ایمان میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے کے بعد اللہ تمہیں اس تجارت کی وجہ سے تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے۔ یہ نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے پھر سورۃ الجمعہ کے تحت اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو واضح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وہ تزکیہ کرے، جبکہ اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ یہودیوں کی بدخصلتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ علم کے دعوے دار تھے کہ ہمارے پاس تورات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ یعنی یہودیوں کے پاس اگر تورات ہے بھی تو کیا فائدہ، وہ تورات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جیسے کہ کوئی گدھا کسی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ صرف اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ پھر آگے ان کے حوالے سے ایک بات یہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہاں پر چیلنج کیا کہ اگر تمہیں پکا یقین ہے کہ تم جنتی ہو اور اللہ کے لاڈلے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے۔ آگے پھر مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب جمعے کی اذان پڑھی جائے تو تمہارے اوپر خرید و فروخت اب حرام ہے، البتہ جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تم دوبارہ خرید و فروخت کر سکتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ پڑھا رہے تھے کہ باہر سے ایک تجارتی قافلہ آیا، تو تجارتی قافلے کے آنے کے بعد 12 مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام لوگ جمعے کی نماز چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کی حالت میں کھڑا چھوڑ کر باہر نکل گئے خرید و فروخت کے لیے۔ اس وقت پر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا ہے۔ آگے منافقین کی کچھ جو بری صفات ہیں سورۃ المنافقون کے تحت وہ بیان کی گئی ہیں کہ بظاہر تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کے سامنے بولتے ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے پھر اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور بظاہر تو یہ بڑی خوشنما گفتگو کرتے ہیں، ان کا ظاہر بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن ان کی مثال ان لکڑیوں کی سی ہے جو دکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہیں لیکن کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، یہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ متکبر ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ یہ منافقین
یہ کہتے ہیں کہ اپنا مال یہ اللہ کے رسول کے صحابہ پر خرچ مت کرو تاکہ یہ ادھر ادھر چلے جائیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں جائیں گے تو چونکہ ہم معزز ہیں تو ہم یہ جو ذلیل مسلمان ہیں یہ ہم ان کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ تو یہ ان کے کرتوت اور ان کی جرائم کی ایک فہرست ہے، یہ ان کی صفات ہیں، اللہ عز و جل نے سورۃ المنافقون کے تحت بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹے ہیں، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ لا علم ہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لا یعلمون ولا یفقہون لوگ ہیں، متکبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ عز و جل نے پھر ان کی بری صفات کے ساتھ ساتھ ان کا انجام بھی بتایا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ آگے پھر اللہ عز و جل نے سورۃ التغابن میں توحید، رسالت اور آخرت کی تصدیق کے حوالے سے آیات نازل فرمائی ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل کی توحید کے انکاری ہیں تو اللہ تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، ان میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خوبصورت صورتیں عطا فرمائی، اور وہ اللہ ان کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ پھر آگے ان قوموں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے رسالت کا انکار کیا، اپنے رسولوں کا انکار کیا، تو اس انکار کی وجہ سے ان کو دنیا میں ہی بڑی بڑی سزائیں دی گئیں۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے پھر قیامت کے دن کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کے بارے میں، جو روز آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ تم جتنا چاہو انکار کرو، حساب کتاب کا دن ہوگا، تمہیں لایا جائے گا، تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، پھر تم میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے اللہ عز و جل ان نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ آگے پھر جو سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے سورۃ الطلاق، اس میں مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تلقین کی گئی ہے اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا پختہ ارادہ کرو تو ان کی عدت کو سمجھو، یعنی سب سے پہلے تو ان کو عدت میں، یعنی ماہواری سے پاک ہونے کے بعد عدت کی ابتدا میں ہی ان کو طلاق دو، مباشرت کیے بغیر، اور اس کے بعد وہ احصل العدہ، اور عدت کے دن گنو، عدت کے جو ایام ہیں وہ گنو، تاکہ اگر تم رجوع کرنا چاہو یا عدت پوری ہونے کے بعد نیا نکاح کرنا چاہو، یعنی ابتدائی 2 طلاقوں میں جو طلاق رجعی ہے، تو تمہارے لیے آسانی رہے، یا پھر اگر وہ خاتون کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو تمہیں یاد رہے۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ جب تک خاتون کی عدت کی مدت پوری نہیں ہوتی اس کا نان نفقہ تمہارے اوپر ہے اور تم اس کو گھروں سے باہر نہیں نکالو گے۔ پھر آگے مزید وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی عورت بوڑھی ہو گئی یا اس کو ماہواری نہیں آتی، یا کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کو ابھی تک ماہواری شروع نہیں ہوئی، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ اگر کوئی خاتون حمل سے ہے تو جب تک اس کا حمل، جب تک ڈیلیوری نہیں ہوتی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو ان مطلقہ عورتوں کی جو عدت کی مدت ہے وہ ان کی بچے کی پیدائش سے متعلق ہے، مشروط ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب تک وہ حاملہ ہے تو اس کو اپنے گھر پر روکنا اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق اس کا خیال رکھنا، اس کے نان نفقے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اگر بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو آپس میں اتفاق سے اس بچے کی اگر وہ خاتون دودھ پلائے گی تو اس کا اجرت ایک مرد کو جس نے طلاق دی ہے اپنی اس بیوی کو، مطلقہ بیوی کو، پھر وہ اجرت باندھے گا اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر پھر وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی تو پھر اس کی مرضی، اس کے پاس یہ اختیار ہے، یہ مرد کو چاہیے کہ وہ کسی اور دائی کا، کسی اور دودھ پلانے والی خاتون کا وہ بندوبست کرے اپنے بچے کے لیے۔ آگے اللہ عز و جل نے پھر سورۃ التحریم جو کہ آخری سورت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات کو ان کی غلطی پر تنبیہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا؟ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے گھر پر کچھ زیادہ وقت لگاتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مغافیر ایک پھول ہے اس کی بو آ رہی ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جب جاتے تھے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہد
نوش فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے جب شہد نوش فرماتے تھے تو اس میں وقت لگ جاتا تھا. اس وجہ سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے، چونکہ وقت زیادہ لگتا تھا، انہوں نے آپس میں ایک تدبیر کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں شہد دوبارہ نہیں پیوں گا، اور سیدہ حفصہ کو منع کیا کہ تم یہ راز کسی کو مت بتانا. لیکن چونکہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ وہ شریک معاملہ تھی، آپس میں دونوں کا اتفاق تھا، دونوں کے تدبیر سے ہی انہوں نے یہ عمل کیا تھا، تو سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتا دی. گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور کہا کہ اب آپ اس جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کا کفارہ ادا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ ادا کیا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے اس متعلق بات کی تو وہ پریشان ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس راز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ نے کچھ نہیں بتایا، مجھے میرے رب نے تمہارے بارے میں بتایا ہے. تو ان کو اللہ عز و جل نے تنبیہ کی ہے کہ تم اے نبی کی بیویوں میرے رسول کے ساتھ اس طرح مت کرو، اب تم توبہ کرو. اگر تم توبہ نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا، جو کہ مسلمات، مؤمنات، تائبات ہوں گی، عابدات، سائحات ہوں گی، سیبات ہوں گی اور ابکارہ ہوں گی. یعنی فرمانبردار، ایمان والی، عاجزی اختیار کرنے والی، عبادت گزار، روزے رکھنے والی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں ہوں گی. اور آگے پھر اللہ عز و جل نے مثال کے ذریعے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط دونوں کی بیویاں وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اور ان نے اپنے شوہروں کے ساتھ، یعنی اس رسولوں کے ساتھ جو کہ اس امت کے رسول بھی تھے، ان کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان کے راز کو راز نہیں رکھا. تو اللہ عز و جل نے ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اور یہ دونوں نبی ہونے کے باوجود ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ نسبت کسی کام کی نہیں ہے جب تک ایمان اور عمل صالح ساتھ نہ جڑا ہو. انسان خیانت سے اور نافرمانی سے جب تک نہ بچے تو اللہ تعالیٰ صرف نبی سے نسبت کی وجہ سے جنت نہیں دیتا. اور اس کے مقابلے میں فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا گیا کہ شوہر اتنا بڑا کافر، انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، جب اس کی بیوی نے ایمان اختیار کیا، نیک عمل اختیار کیا، تو اللہ عز و جل نے اس کا انجام کتنا اچھا کیا. ساتھ ہی ساتھ پھر مریم علیہ السلام کی مثال بھی دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ قانتین میں سے تھی، فرمانبرداروں میں سے تھی. تو یہ ہمارے 28ویں پارے کے کچھ اہم ترین مضامین تھے. اس پارے سے جو چند اہم ترین فوائد ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں محترم ناظرین، ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے درمیان ہوں، ہر وقت غلط سرگوشی سے، گناہ پر مشتمل بات سے ہمیں بچنا ہے. ہر اس بات سے کہ جس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس میں گناہ کا پہلو ہو، جس میں زیادتی والی کوئی بات ہو. تو ہمیں اپنی تنہائیوں میں بھی اپنی زبانوں کی حفاظت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خونی رشتوں کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں اپنی محبت، اپنی وفائیں، اپنی دوستیاں یہ ہمیں نچاور کرنی ہے صرف اہل اسلام سے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ منافقین کی صفات کو جاننے کی کوشش کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان صفات کا بڑا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت برا ہوگا. اور چوتھا اور آخری فائدہ کہ نسبت سے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر نبی کی بیویوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اس طرح تنبیہ کیا جا رہا ہے تو ایک مسلمان جو بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ کر، قریشی، ہاشمی، سید کہہ کر وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. نہیں، اللہ عز و جل نے یہاں پر واضح کر دیا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں اپنی نافرمانی کی وجہ سے نہیں بخشی جائیں گی، اور یہ نبی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، خود عمل کرو، قیامت کے دن دنیا میں مجھ سے جو مانگو گے دے دوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا 28واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.